ہے اور کچھ فیز 1 کے علاقہ ہے وہ ڈائریکٹ ایس ٹی پی کے ساتھ کنیکٹ ہے. لیکن جو فیز 1 کے جو سیکٹر 1 to 5 ہے سر, اس کا سلوپ چونکہ اس طرف ہے جو مہنگ آباد کی طرف ہے سر, تو وہاں پہ ہم نے ایک پمپنگ اسٹیشن بنائے ہوئے ہے جو اس کو پمپ کر کے ایس ٹی پی پہ لے جائے گا سر. یہ تو ایک پمپنگ اسٹیشن اس طرح ہمارا جس میں بھی 44% کا پروگریس ہوا ہے, اس کو سیور ورک کمپلیٹ ہے. اس کے بعد سر ہمارے جو جتنی بھی روڈز ہیں جو ہم نے ایکسکیویشن کی ہے تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب ڈسٹینس ہے, اس پہ بھی سر ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے اور اس میں ہمارا پاس جو پروگریس ہے وہ 13% کے قریب ہے سر. اس کی کیا اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے سر؟ یہ 9 دسمبر تک. یہاں پہ آپ 13% دکھا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کا کہیں پہ کام 70%, کہیں پہ 64%, کہیں پہ 80%, کہیں پہ سول ورک پورا ہو چکا ہے. سر بیسیکلی سر جو یہ 13% کیوں ہے؟ سر یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ جو ہم نے سیور لائن ڈالی ہے ہم نے اس کو ہاؤس چیمبر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. ہر ہاؤس چیمبر کو سر ہم گھروں کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنے ہیں, مطلب جتنے بھی خالی پلاٹس کی اگر ہے کے لیے میں تو ہم اس کے لیے ایک پائپ چھوڑیں گے کہ فیوچر میں کوئی یہ نہ ہو کہ ہماری جو مین سیور لائن ہے جو روڈ کے اندر ہے اس کے ساتھ کوئی چھڑ آپ کی اس وقت جو کمپلیشن ہو چکی ہوئی ہے جہاں پہ آپ روڈ آپ بنا سکتے ہو وہ کتنی کمپلیشن ہوئی ہے؟ سر ابھی جو ہم نے کام شروع نیٹ ورک تو سر ہمارا پورا ہے, ابھی ہم نے جو روڈ پہ کام شروع کیا بیسیکلی سر ہم نے 2.5 کلومیٹر کا اسپاٹ کر دیا اور ابھی B5 آئی ریپیٹ شاید مجھے اب سمجھ لیجیے, آپ نے یہاں پہ مینشن کیا 13 پوائنٹ سم تھنگ, ٹھیک ہے جی, یہ 13 پوائنٹ سم تھنگ ایریا کلیئر ہوا ہے تو آپ نے اس پہ روڈ بنا دیا, اس کے علاوہ نہیں ہوا کلیئر؟ اس کے علاوہ سر صرف کنیکٹیوٹی رہتی ہے وہ چونکہ تو کنیکٹیوٹی ہوگی تو روڈ بنے گا. شروع ہے سر ساتھ ساتھ آئی ریپیٹ کنیکٹیوٹی ہوگی تو روڈ بنے گا, یا روڈ بن جائے بھی تو کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے؟ وہ ہو سکتی ہے سر. تو پھر کیوں نہیں ہو رہا یہ ڈیلے کیوں؟ سر ابھی ہم نے کام شروع کر دی چونکہ ہمارے ہاؤس چیمبر ایسے تھے کہ وہ روڈ پہ آ رہے تھے اس کو. آر یو ریسپانسبل فار دس؟ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں صرف آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں؟ بیکاز میرا مقصد یہاں پہ ان سب چیزوں کا مجھے پتا ہے. جی سر. میں آپ سے انٹریکٹیو یہ ڈسکشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کوارڈ کے لوگ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ اس سے زیادہ انٹرسٹڈ اس میں ہے کہ جی پروجیکٹ تو بہت اچھا تھا اور بہت اچھا ہے, ریزلٹ کیا ان کے راؤنڈ, بارش میں کیا ہوتا ہے, لوگوں کو کیا تکالیف ہیں, یہ چیز از مور امپورٹنٹ فار می. اب اس پہ مجھے بتائیں. سر بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ گراؤنڈ کی تکلیف ہے سر, اس کے لیے سر ہماری جو انیشلی ایشو تھا سر کمشنر صاحب مجھے یہ روڈ اسپیسیفک بتائیں. روڈس کی بات کریں. روڈ میں سر ہمارے پاس چونکہ یہاں پہ 2 کانٹریکٹر ہیں, ایک واٹر سپلائی کا اور ایک سیور کا, تو دونوں طرف ٹرینچز ہے اور پھر اس کو کنیکٹیوٹی ایک سائڈ سے واٹر سپلائی. فار دی لاسٹ ٹائم میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ جو کہیں پہ آپ نے 64, کہیں پہ 80, کہیں پہ آپ نے کہا سول ورک کمپلیٹ ہے, جب یہ سب چیزیں ہیں تو روڈز کا 13% روڈ سے بنے سر, ٹھیک ہے, یہ آپ کہتے ہیں. میرا کویشچن یہ ہے کہ تمام فارمیلٹیز کب پوری ہوں گی تاکہ وہ بھی 64, 70 اور پورا یہ روڈز ایٹ لیسٹ 70% کیوں نہیں بنے یا 64% کیوں نہیں بنے؟ سر میں اسی کی طرف سر بیک گراؤنڈ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا سر, کیونکہ ہمارے 2 پروجیکٹس ہیں. ابھی سر ہم سیور نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو پروجیکٹ ہے کمپلیٹڈ ہے سر. اس کے ساتھ سر ہمارے واٹر سپلائی کی لائن بھی چل رہا ہے اور ان کی ہاؤس میں دوسرا کنٹریکٹر ایسے دوسری کنٹریکٹر. میری بات سنیں, ابھی آپ نے پہلے بھی آپ کو منع کر چکا ہوں, یہاں چائے شائے پینے نہیں آئے, یہ فارمیلٹیز ہیں. جی تو سر وہ دوسرا کنٹریکٹر بھی چونکہ اس کے ساتھ سیملٹینیسلی کام کر رہا ہے, تو پھر جو فائنل جو اسفالٹ ہوگا سر وہ جب دونوں کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو اسفالٹ تبھی سر ہو سکے گا. آئی ایم ناٹ کنوینسڈ. تو وہ بتائیں نا, وہ بتائیں وہ کب کمپلیٹ ہوگا؟ دیکھیں جی یہ کویشچن کسی کمشنر سے, کسی ڈی سی سے, کسی بھی اس ایگزیکیوٹنگ ایجنسی سے نہیں پوچھنا عوام نے. کویشچن پوچھیں گے عوامی نمائندوں سے, MNA اور MPA سے پوچھیں گے. وی آر آنسریبل, وی آر اکاؤنٹیبل. جب میں کنونس نہیں ہوں تو میں کوارڈ کے لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ میں KDA کے رہائشیوں کو اربن 4, اربن 3 اور 6 اربنس کو کیسے ایجوکیٹ کروں گا؟ کیونکہ وہ میرے خلاف روڈ پہ بھی نکلتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, وہ کمپلینٹس بھی کر رہے ہیں, جو ان کا حق ہے. مجھے اس حوالے سے بریف کریں. اگر آپ نے مجھے صرف تھیوری سمجھانی ہے یا صرف کوئی اور, تو آئی ایم ناٹ ہیئر فار دیٹ. نہیں سر, میں گراؤنڈ کی بات کر رہا تھا کہ جو ہمارا سیور کے جو کانٹریکٹر ہے JHK ہے اور واٹر سپلائی میں ہمارے پاس JHK ہے سر, تو جس جگہ پہ ہمارا نیٹ ورک دونوں کا پورا ہے وہاں پہ ہم نے کام شروع کر دیا سر. ابھی B5 میں ہمارے تقریباً 10 گلیوں میں فل فلیج واٹر باؤنڈ کمپلیٹ ہے سر, اور تقریباً 2 کلومیٹر بن رہا ہے سر. 5 کلومیٹر پہ جب ہم پہنچ جائیں گے تو تقریباً اگلے 1.5 مہینے میں سر ہم اس پہ اسفالٹ کر دیں گے. تو جو گلی سر ہم بالکل کلیئر کر رہے ہیں دونوں ٹھیکیداروں کی طرف سے, ہم اس پہ اسفالٹ کر رہے ہیں. سر یہ 1 مہینے میں سر یہ 13%, دوسرے مہینے میں آپ دیکھیں گے یہ تقریباً 30-35% ہو جائے گا. جو کمپلیٹ ہوا کا کام آسان ہے تو وہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ ابھی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ ابھی یہ اس کا کام اسٹارٹ ہو گیا, تو انشاءاللہ دوسرے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ 13% کی ڈائریکٹ جم لگا کے 30% پہ آ جائے گا.
सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सर जो आपसे पूछ रहे हैं कि ये रोड आपका जो पालिका में कब कंप्लीट होगा और रोड पे कब अस्पताल ताकि सारे कंप्लीट, उसका कोई डेट टाइम है? सर दोनों सर अगले 3 महीने सर इस दोनों 3 महीने मीन्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमने इसको डेडलाइन भी दी हुई है सर, और अक्टूबर इनके अक्टूबर तक इंशाल्लाह रोड कंप्लीट। ये सर पहले इसको कंप्लीट। जफर भाई, आप सीधी बात करें ना, आप मतलब है जो हमें पता है, आप इनको वो बात कहें कि जो आपका कंट्रैक्टर के साथ मसले चल रहे हैं, आपकी मशीन रिपोर्ट पे पड़ी है, वो मशीन नहीं लेके आ रहा है, आपने कंप्लीशन की डेट रखी है, यहाँ पे रोडों पे जो है ना सैलाब होते हैं, मतलब यहाँ प्रेजेंटेशन तो हम 1.5 साल तो हमारा हो गया, आप इनको वो मसले बताएं कि जो एमएनए सब हल करें। सर वो मशीनरी तो एसटीपी है, हम सर रोड की बात करें तो इसी रोड के हिसाब से तो रोड का भी बताएं, रोड का इशू जेएचके की तरफ से नहीं है, जेडकेबी का थोड़ा इशू था, तो वो इशू बताएं। उन्होंने सर अभी काम प्रोजेक्ट का पहले शुरू कर दिया एक गली में, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा ZKB को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनकी की बात ZKB ZKB वाले रावत चलेंगे, उसको बताएं। कल गए वो कर रहे हैं। ZKB वाले हर मीटिंग में जो है ना ZKB वाले एमएनए से यहाँ से निकल जाते हैं, हर मीटिंग में। कौन है? आप ZKB वाले? बैठिए। जी, तारुफ कर रहे हैं आप? नुमान सिराज, आप क्या हैं यहाँ? साइड इंचार्ज की साइड इंचार्ज। क्या है आपकी टीम? सर मैं वो खुद क्यों नहीं है? सर इस्लामाबाद में एक हमारी मीटिंग थी वहाँ पे। इस्लामाबाद की मीटिंग और इस मीटिंग में कौन सी मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सर वो पहले ही उनको चले गए थे, उनको इस्लामाबाद में थी, उनको कॉल आई है तो इस वजह से। कमिश्नर साहब, आप इनकी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनके मालिकान को बुलाएं और इनको आप कल बुला लें, कल बुलाएं। आप जब इनको बुलाएंगे तो 1-1.5 घंटा आपने इनको बाहर बैठाना है, ठीक है जी? एंड आई मीन इट, 1-1.5 घंटा बाहर बैठें, फिर मैं और आप देखेंगे कि हमने मिलना है या नहीं मिलना। मेरा पेशेंस लेवल, मैं माजरत खाऊं आपसे, मेरा पेशेंस लेवल एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है। ये प्रोजेक्ट हमने इसलिए किया था कि कोहाट को फायदा हो, कोहाट के लोग इसको अप्रिशिएट करें, अर्बन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को सामने रखें, और इससे जो बन गया है वो उल्टा बददुआओं का सबब बन रहा है। लोग मुतनफर हो रहे हैं, आपकी आपस की जो भी मसाइल हैं उससे अवाम अफेक्ट हो रही है, ठीक है जी? ये फिगर्स में मुझे ना उलझाएं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आई एम इंटरेस्टेड इन एंड रिजल्ट, कि आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं, और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में बजाय इसके कि आप मुझे घुमाएं फिराएं, असल चीज है कि वो कंप्लीशन, तो मुझे टारगेट ओरिएंटेड बताएं और वो मसाइल बताएं जहां पे मैं, शफी जान, आफ्ताब आलम, दाऊद शाह, चीफ मिनिस्टर, हम आपके लिए उसका मदावा बने। आप मुझे, क्योंकि मेरा कमिश्नर, डीसी, ये सब चीजें छोड़ के आए हैं, पूरा इनके सारे काम रुके हुए, ये डिवीजन को ऐड करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट को ऐड करते हैं, इस बेस पे मुझे अपनी प्रेजेंटेशन देना जी। सर जैसे मैंने सर कहा था कि हमने रोड के काम शुरू कर दिए, 2 किलोमीटर हम वाटर बाउंड कंप्लीट कर चुके हैं, जो फुल वेड्थ में वाटर बाउंड है सर। 5-6 किलोमीटर की जब एक ट्रेंच बन जाएगी तो उस पर असफाल्ट शुरू हो जाएगा, तो आगे सर वाटर बाउंड चलेगा, उसके साथ साथ बैक साइड पे हम जी, असफाल्ट आगे करेंगे। तो ये सर तकरीबन 3 महीने अक्टूबर चलेगा, अक्टूबर 2024 तक सर इसका। इस दौरान आपको फंड्स का कोई मसला तो नहीं सर? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रिकॉर्ड कैसा हो, फिर आप ये ना कहिए कि जी उस वक्त में तो ये मसला था सर आपको, इसमें इस स्टेज पे कॉन्ट्रैक्टर्स को ना कोई फंड का इशू है, ना कोई अप्रूवल्स की और फिर भी याद है Yes, sir. दिस इज अभी शुरू की हुई है, हमारे रोड में जो है काम स्टार्ट है, मीटिंग भी स्टार्ट है, वाटर बाउंड भी स्टार्ट है, और तकरीबन अब आप सुनिए सारी मेरी बात, एंड प्लीज इसको आपने फॉलो करना है, अदरवाइज आई विल बी फोर्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ यू। आपने डेली बेस पे सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्रोग्रेस बताना है क्वाड के लोगों को। आप एजुकेट ही नहीं कर रहे, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और लोगों को पता ही नहीं है। केडीए के मकामी रिहायशी जमा होके इस पर एहतजाज करते हैं, इसी तरह क्वाड सिटी के कोई SNGBL को ब्लेम कर रहा है, कोई ZKB को ब्लेम कर रहा है, कोई किसको ब्लेम कर रहा है। तो मेरी आपसे, आज दुनिया बदल गई है, आज दुनिया आलमी सतह पे, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी डिपेंडेंट है सोशल मीडिया का। आप अपनी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी एक्टिविटीज बताएं, एजुकेट करें, और जहां पे मसला आ रहा है मुझे और मेरे MPAs को टैग करें, और कमिश्नर और DC के साथ भी लाइज ऑन रखें। आप मीटिंग के अलावा कोई आपसे रब्ता करता है? नहीं, हम बुलाते हैं तो जी साहब, आपको कभी किसी ने रीच आउट किया? मैं खुद इनिशिएटिव लेता हूँ। आप लोगों, हाँ, 2 मसले, जब आपको कोई मसला होता है तो तब आप मुझे याद करते हैं। ये जब मैं आज मैं खुद इनको लेके आया,
یعنی کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم اپنی چیز جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہو رہا ہے اور آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے, انفارم نہیں کریں گے, سیئنگ از بلیونگ, آپ دکھائیں گے نہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے جی, چلیں پلیز آگے. جیسے روڈس کے بارے سے یہ کیا ہم نے کہ جو پیڑھی ہے سر ہمارا وہ جو بھی اس میں ساری گلی خراب ہو گئی ہے, تو ہم نے اس کو فل ویٹ یہ پیچھے جو بھی بات کر رہے ہیں, اگر آپ نے بات کرنی ہے باہر جا کے جی. تو سر ہم نے اس کو پوری پیڑھی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. یہ جو بلو ہے سر یہ ZTB کے پاس ہے, اور یہ جو لائٹ بلو ہے سر یہ JHK کے پاس ہے. تو ہم نے سر اپنی جو کچھ ایشوز تھے انیشیلی سر اس میں روڈ ریسٹوریشن میں وہ سارے فائنل کر دیے, اور یہ فائنل اس کو ہم نے لے لیا ہے. ابھی JHK جو ہے یہاں پہ سر اس 5 سیکٹر میں تقریباً 34 گلیاں ہیں, اس میں سر 10 گلیوں میں اس نے واٹر باؤنڈ کر دیے سر. اس طرح اس کا 10 گلیوں میں جو باقی ریمیننگ 24 ہے, کتنا پیریڈ ہے سر یہ نیکسٹ 20 ڈیز میں سر واٹر باؤنڈ ہو رہا ہے. ڈیلی 1-2 گلیاں ہو رہی ہے سر اس میں. یہ WSSE کا کوئی منٹ کوئی بندہ اس کو کوئی نوٹ کر رہے ہیں ان باتوں کو؟ کون کر رہے ہیں, کون منٹس کر لکھ رہے ہیں؟ I'll be making you responsible if you're able to do the needful. ٹھیک ہے, تو آپ نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ اکتوبر تک روڈز ہو جائیں گے. میں نے نہیں کہا, آپ لوگوں نے بتایا. یہاں پہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ 34 گلیوں میں سے 10 گلیاں ہو چکی ہیں, 24 رہتی ہیں, اور آپ ڈیڈ لائن کیا دے رہے ہیں؟ سر میں 20 دن پہ دے رہا ہوں سر. 20 دن. ہم آپ کو 30 دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک اور چیز مجھے بتائی ہے کہ آپ کو فنڈز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, دونوں کو یہ نوٹ کریں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. سر یہ وہ ایویڈنس ہے سر جو ابھی ہوا ہے سر, کچھ گلی جو ہوئی سر جی سر. اس کے بعد سر ہمارا جو ابھی سیوریج نیٹورک پہ تو سر ہم نے بات کے لیے ہمارا سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے سر, جہاں پہ سر ہم بیٹھے ہیں. آپ ذرا کوہاٹ کے لوگوں کو, مجھے جو اس سے منسلک لوگ ہیں وہ 0.1% ہے. ایک عام KDA کے رہائشی, ایک عام کوہاٹ کے رہائشی کو اس کا بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو. سر بیسیکلی اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ جب KDA بنائے 80s میں یا پھر 90s میں جو فیز 2 یا فیز 1 میں کام شروع ہوا تھا سر, اس کا جو تھا سیور لائن تھا سر وہ تقریباً آبسلیٹ ہو چکا تھا. جگہ جگہ پہ اس کو خراب ہو گیا تھا. CC والے یا اس سے پہلے وارڈ والے جب اس کو صاف کرتے تھے تو وہ بلاکیج بہت زیادہ تھی. تو سر پہلے جو ہم نے کیا ہے کہ آپ اس طرح بتائیں کہ جب بھی بڑے شہروں میں بارش آتی ہے یا ان کے جو پائپ لائنز ہوتے ہیں یا جو انڈر گراؤنڈ جو سیوریج سسٹم ہے جب وہ فالٹی ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ غلاظت روڈوں پہ آتی ہے. وہ سب بلاکیج. ٹھیک ہے جی. دوسرا مسئلہ کیا ہے, اس سے انوائرمنٹ افیکٹ ہوتا ہے. انوائرمنٹل افیکٹ ہوتا ہے, ڈیزیز کا ہو سکتی ہے, اس سے ماسکیٹو جو ہمارے ڈفرینٹ ٹائپس آف وہ. تو اس کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ اس شہری علاقے کو, یہ سب سے پوش ایریا ہے, اور 6 اربنز کو اور یہ پورے ایریا کو صرف سیوریج پلانٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کی گندگی بھی پراپر طریقے سے یہاں سے ایک خاص جگہ پہ جائے. اور ٹریٹمنٹ پلانٹ کا بتائیں پھر. سر اچھا سر, جب وہ یہ ہم نے جو سیور لائن ڈالا یہ کلوز پائپ ہے سر, اوپن نہیں ہے, کیونکہ وہ جب ایک بندہ ڈیلی جتنا پانی یوز کرتے ہیں, ہمارا جو ایوریج ہے وہ 120 لیٹر ہے, تو اس میں سے سر 80% جو پانی ہے وہ ویسٹ واٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. 20% ہمارا یوٹیلائز ہو جاتا ہے, تو 80% واپس ہمارے نیٹ ورک میں آ جاتا ہے, جس میں جس طرح آپ نے کہا انوائرمنٹل کو اس کے ساتھ جو ہیومن ڈیزیز ہے وہ ساتھ کیری کر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ کیری کر رہا ہوتا ہے, اگر ہم اس کو اوپن چھوڑیں گے سر تو ڈیزیز کاز کرے گا. تو سر اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ ہیومن ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ بناتے ہیں. سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنے بھی ویسٹ آ رہا ہے ہمارے جو پانی کے ساتھ, اس کو ہم نے ایکسیپٹیبل لمٹس میں اس کو ٹریٹ کرنا ہے. وہ جو ایکسیپٹیبل لمٹس ہے سر وہ ہمارے جو نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان یا نے ڈیولپ کیا سر, اس کی رینج کے اندر اس کو لے آتے ہیں. ہمارا جو رینج ہے سر وہ اس میں 2 ایک ہوتے ہیں, BOD ایک COD. میں پھر آپ کو سوری, ٹریٹمنٹ پلانٹ میں 80% وہ پانی جو آتا ہے کیا وہ ریسائیکل ہوتا ہے؟ سر وہ پہلے ٹریٹ ہوتا ہے یہاں پہ سر. یہ بتائیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا وہ پانی جو ضائع ہو جاتا ہے اس کو آپ دوبارہ صاف کرتے ہیں؟ سر جتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے ہم اس کو یہاں پہ لا کے صاف کر دیں گے سر. جی یہ بتائیں. ہاں اس کے بعد سر اس میں جو ایکسیپٹیبل لمٹس میں وہ آ جاتے ہیں سر, تو اس کو آپ فردر یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اپنے کھیتوں میں یوز کر سکتے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جو پہلے سیوریج میں ضائع ہو جاتا تھا آپ اس کو ریسائیکل کر کے ایگریکلچر کے لیے, گرینری کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور آپ کا جو پینے کا پانی ہے, جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہے جو پیتے ہیں ہم, وہ بچ جاتا ہے جو کہ ہم ایگریکلچر اور باقی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں سر, کیونکہ ہمارا زیادہ سسٹم واٹر سپلائی کا وہ ٹیوب ویل بیسڈ ہے, ہم نیچے زمین سے پانی کھینچ رہے تو ایکویفر جو ہے وہ بھی ایک
ذخیرہ ہے اس میں اگر پانی کم ہوتا جائے گا تو آخر میں ہمیں بھی کوئی کہیں سے اور سرفیس واٹر لانا پڑے گا، کیونکہ یہ پانی بہت پریشیس ہے. ہمارے ٹیچر تھے سر، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ نیسلے سے اپنے گرد ہوتے ہیں، نیسلے کے پانی سے، اتنا یہ صاف پانی ہے. تو اس کا جو یوز ہے ہمارے ہارٹیکلچر کے لیے، یواڑا اگر اپنی پلانٹیشن کو پانی دے رہے ہیں سر تو وہ پانی بچ جائے گا، ہمارا ایکسٹریکشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اس طرح اگر کھیتوں کے لیے کوئی ٹیوب ویلس لگ رہے ہیں یا کوئی لفٹ اسکیم بن رہی ہے تو وہ پانی سر ہمارا بچ جائے گا. تو اس کا سر اوور آل انوائرمنٹ پہ ایک سرکولر افیکٹ. سالڈ کا بتائیں یہ تو پر ڈے کتنے گیلن وہ بتائیں سر. یہ جو پلانٹ ہے سر جو کھیڑی کی ہم نے ورکنگ کی ہے یہ تقریباً 30 لاکھ گیلن پر ڈے اس کی ٹریٹمنٹ یہاں پہ 30 لاکھ 30 لاکھ گیلن پر ڈے یہاں پہ ٹریٹ ہو سکے گا سر، جو 7,500 پلاٹس. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 30 لاکھ گیلن پانی اس وقت ضائع ہو رہا ہے. ہاں یہ ابھی آپ بچا کے اس سے آپ انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے بھی، ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے اس کو آپ یوٹیلائز کر ابھی سکتے سر یہ پانی یوز ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ جب آگے کھیتوں میں یوز ہوتا ہے یا پھر آگے جو وہ ہارڈ سوئل میں جب جا کے ڈراپ ہوتا ہے تو سر وہ جو ایکویٹک باڈی ہے جہاں پہ اس نے آگے جا کے انڈس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے تو سر اس کا افیکٹ اس ایکویٹک باڈی پہ بھی آتا ہے، اس میں جو جاندار ہے سر اس پہ بھی ان کا افیکٹ آتا ہے. اس کے علاوہ جو کھیت میں ہم یہ پانی جہاں پہ اگر یوز ہو رہا ہے تو جو کھیت میں جو فروٹ ہوگا یا جو فصل ہوگی سر تو وہ بھی ہیزیڈس ہو سکتی ہے. تو جو پانی ہم آگے یوز کر رہے ہیں ابھی یا اس کو ہم آگے ڈراپ کر رہے ہیں کوارٹوئے میں اور انڈس میں تو ایک چھوٹا سا کمپوننٹ سر وہ ادھر سے ایک کم کر دے گا جو ان کو ایکویٹک باڈی کو خراب کر رہا ہے. اس میں جو 20% to 25% جو سالڈ مٹیریل ہے سر اس میں جب ہم 30 لاکھ گیلن سر ڈیلی بیسس پہ صاف کرتے ہیں تو اس سے 4.5 ٹن کا سالڈ نکلتا ہے سر. جی